تم چھوڑ دو گے تو اللہ دے گا، اور جو اللہ دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، سو ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آئی ہیو اے کوشچن فار یو، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اگر ہاں تو تم نے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا؟ واللہ واقعی اس دور میں اپنے دین پر قائم رہنا اور حرام کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، جہاں ہر قدم پر فتنہ ہے۔ بٹ یو نو، if we leave something haram for the sake of Allah, Allah will give us something better than that۔ لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دیں تو ہماری لائف بورنگ ہو جائے گی، جیسے حرام ریلیشن شپس، بیڈ کمپنی، میوزک، سوشل میڈیا، رائٹ؟ بٹ وائی اللہ کریٹڈ us؟ اللہ کریٹڈ us for his worshipping, not for these حرام stuffs۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور یہ لائف ایک ٹیسٹ ہے مومن کے لیے، تو اس میں جتنی بھی حرام چیزیں ہیں یہ سب ایک ٹیسٹ میں آتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے جو چیزیں ہمیں پسند ہیں حرام کی شکل میں، وہ سب ایک دھوکہ ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو کام ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں تو کیا ہم فیس کر پائیں گے منکر نکیر کے سوالوں کو قبر میں؟ کیا ہم فیس کر پائیں گے اللہ کو؟ کیا ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ پائیں گے کیا رسول اللہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ہم نے آپ کے بتائے ہوئے چیزوں کو فالو کیا؟ نہیں نا، کیونکہ ہم پیور اپوزٹ کام کر رہے ہیں، رائٹ؟ جو کام اللہ اور رسول نے ہمیں منع کیے ہم وہ کر رہے ہیں، ہم ان کاموں میں انڈلج ہیں جس چیزوں سے ہماری آخرت اور ہماری دنیا دونوں خراب ہو سکتی ہیں۔ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ مائی بردر اینڈ سسٹرز۔ اللہ نے ہمیں بہت سارے موقع دیے، ہر ایک دن جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ایک نئی شروعات لے کر آتا ہے۔ ہر صبح اللہ ہمیں موقع دوبارہ دیتا ہے کہ تم واپس اپنے دین پر آ جاؤ، واپس اپنے دین کو فالو کرو، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو حرام ہے، جو تمہاری زندگی کو خراب کر سکتی ہیں اور آخرت کو بھی۔ جو چیزیں ہم سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، جو غلط چیزیں، وہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ کیوں؟ صدقہ جاریہ، جس طرح سے اچھی چیزوں کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح سے بری چیزوں کا بھی۔ جو چیزیں آپ نے شیئر کی وہ بتائی جائیں گی کہ آپ نے اتنے لوگوں نے آپ کی وہ چیزیں دیکھی اور ان پر بھی غلط امپیکٹ پڑا۔ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ریٹرن ٹو اللہ۔ آپ اللہ کو بتائیے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اسے دکھائیے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ کر جنہیں وہ پسند نہیں کرتا۔ اور جب آپ کچھ چھوڑیں گے اس کے لیے تو وہ آپ کو اتنی بہترین چیز عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ آپ نبی کو فالو کیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے۔ اللہ نے دین اتارا ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، نبی کو بھیجا ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے۔ اگر سوچئے ہمیں ہمارے نبی کچھ نہ بتاتے یا اللہ انہیں ہمارے پاس نہ بھیجتا اور دین کو ایسے ہی بھیج دیا جاتا تو کیا ہم اسے فالو کرتے؟ کہ ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ پاتے؟ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اور شیطان اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کام چھوڑ دینے چاہیے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ سب یہ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھو وہ بھی تو کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ دس دنیا از اے ٹیسٹ فار اے مومن، سو پلیز obey Allah, follow the Prophet's path, and we will get Jannah inshallah. Jazakallahu khaira. Like, share and subscribe for upcoming videos. Allah Hafiz.